پاکستان میں بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ذہن میں بے شمار سلگتے ہوئے سوالات ہیں۔ ایک اچھا اتفاق یہ ہوا کہ گزشتہ دنوں گوادر سے ہمارے دوستوں کا ایک قافلہ آیا۔ یہ لوگ تھے گوادر پریس کلب کے ممبران۔ ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں اور ان باتوں کو ہم نے ایک ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر لیا اور آپ کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ گوادر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 1958 یا 59 میں تقریباً یہ 1 روپے کے عوض یہ خطہ زمین عمان سے خریدا گیا تھا، اور آج گوادر مواقع کا خزانہ ہے، a treasure of opportunities۔ لیکن جہاں مواقع ہوتے ہیں، یہ لا آف نیچر ہے، وہاں کچھ مسائل اور دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ قومیں جو ہیں جب ان مسائل اور دشواریوں پر قابو پا لیتی ہیں اور اپارچونیٹیز کو اویل کر لیتی ہیں تو ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم گوادر کے بارے میں کچھ ایکسپلور کریں گے اور اپنے مستقبل کی نقشہ گری کریں گے۔ ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اسماعیل عمر اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے گوادر کے 3 اہم مسئلے پر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گوادر میں جو ہے بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے گوادر کے نوجوان اس وقت مایوسی کے عالم میں ہیں، اور بے روزگاری نے لوگوں کو اتنا پریشان کیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چولہے تک نہیں جلتے۔ گوادر میں جو کہ اس وقت جاب کی کیپیسٹی ہے، گوادر میں سمندر ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں کیونکہ گوادر کے ساتھ بارڈر ٹچ ہے، ایران کا بارڈر اس کے ساتھ بالکل ٹچ ہے اور وہاں سے اچھی خاصی ٹریڈ ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ اس وقت جو روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ اگر ہے وہ اس وقت ہے بجلی کا، کیونکہ گوادر جس طرح گوادر کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ گوادر جو ہے نہ صرف پاکستان بلوچستان بلکہ پورا سینٹرل ایشیا ہے، اس کے لیے مطلب اقتصادی طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ اس وقت گوادر میں بجلی ناپید ہے اور لوگ بجلی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سب سے تیسرا اہم مسئلہ ہے، اس وقت گوادر میں پانی کی قلت ہے اور لوگ جو ہے پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں، بلکہ اس کے کہ گوادر کے تینوں اطراف سمندر ہے، پانی ہی پانی، مگر اس خوبصورت شہر کے لوگ آج بھی پیاسے ہیں۔ تو یہ 3 اہم مسئلے ہیں جس کی وجہ سے گوادر کے لوگ ہر وقت مشکلوں سے دوچار ہیں۔ اس کے باوجود کہ گوادر میں جاب اپرچونٹی کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور اس کے علاوہ اگر یہاں کے ادارے یا سرکاری ادارے چاہیں، یہاں کی حکومتیں چاہیں تو یہاں پہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ گوادر میں جو ہے پانی جو شہر کے تینوں اطراف اس وقت سمندر ہے، مگر وہاں کے لوگ اب بھی پیاسے ہیں۔ اگر سرکار چاہے تو ان تینوں مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ گوادر میں بہت زیادہ جاب اپرچونٹی بھی ہیں۔ اگر پورٹ کو فنکشنلائز کیا جائے اور وہاں پہ انڈسٹری آ جائے تو لوگ بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں اور روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تینوں اطراف جب کہ پانی موجود ہے، اگر اس پانی کو ڈسلیشن پلانٹ کے ذریعے میٹھا کر کے لوگوں کو دیا جائے تو پانی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بجلی جو ایک اہم ایشو ہے، اور اس کے بغیر نہ گوادر میں انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ پورٹ چل سکتا ہے، اور نہ وہاں پہ لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں پر یہاں کی جو حکومتیں ہیں، حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان، اس پر اگر کام کریں تو یہ تینوں مسئلے بہتر ہو جائیں تو لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یعقوب بش ہے، میرا تعلق گوادر بلوچستان سے ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں گوادر کے لوگوں کو کوسٹلی اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو گوادر میں اس وقت بلوچ قبیلے سے لوگوں کا تعلق، زیادہ تر بلوچ قبائل سے تعلق ہے۔ اگر ہم پیشے کے لحاظ سے ڈیفائن کر لیں تو گوادر میں اس وقت اگر ہم منیمم کر لیں 2 پیشوں سے وابستہ لوگ رہتے ہیں۔ ایک رورل ایریا میں کشاورزی میں رہتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی سے تعلق ہے، اور جو مین سٹی ایریا میں یعنی اربن ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش ماہی گیری یعنی ماہی گیری کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ اور تیسرا ایک اہم ہے لیکن وہ
एतबार से थोड़ा कम है, लेकिन हम अगर उसमें एडजस्ट कर लें तो गवादर में ओन बिज़नेस या उनका अपना सेल्फ बिज़नेस दुकानदारी से कुछ लोग वाबस्ता हैं। इसी तरह हम गवादर के लोगों को हम पेशे के लिहाज से तीन तरह से डिवाइड करते हैं। अर्बन एरिया में पहला नंबर है माहीगीरी की सनत से वाबस्ता है, माहीगीरी के पेशा से। दूसरा है रूरल एरिया जहाँ खेती बाड़ी से लोग वाबस्ता हैं, और तीसरा है ओन बिज़नेस, यानी उनका अपना कारोबार, कोई दुकान वगैरह चलाते हैं। ये थी ग्वादर की ज़रिए माश लोगों की। कॉस्टली या ट्राइब की बात करें तो ग्वादर में बलूच ट्राइब के लोग रहते हैं, और ट्राइबल एरिया में भी बहुत से सब कास्ट होते हैं। सपोज बेजिंज हो गया, रेंद हो गया, पुज हो गया, इस तरह के छोटे छोटे सब कास्टों में लोग डिवाइडेड हैं, लेकिन अक्सरियत की ताल्लुक बलूची ज़ुबान से वाबस्ता है, यानी बलूच कबाइल से उनका ताल्लुक होता है। इसी तरह हम अगर ग्वादर में तालीम की बात करें तो ग्वादर में इस वक्त हाई स्कूल से लेके मिडिल स्कूल और हायर एजुकेशन में आप कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक सब कैंपस के सब कुछ ग्वादर में इस वक्त सरकार की तरफ से मौजूद हैं तालीमी लेवल में। पिछले कुछ पहले जब डीप सी पोर्ट नहीं हुआ करता था तो सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक तालीम हुआ करता था, लेकिन अभी हायर एजुकेशन ग्वादर में यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे तालीमी इदारे ग्वादर में इस वक्त मौजूद हैं, और जो नेक्स्ट लेवल पे फंक्शनल हैं, हायर जो एजुकेशन है वो भी बनने के मराइल हैं। इसी तरह टेक्निकल इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। GIT है, पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसी तरह मुख्तलिफ छोटे मोटे ऐसे टेक्निकल सेंटर्स भी मौजूद हैं। तालीम का रोशो जिस तरह ग्वादर तरक्की कर रहा है, इसी तरह तालीम के मैदान में सरकार का ज़्यादा फोकस है कि लोगों को वेल एजुकेट करें और तालीम दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन पावर है यानी टेक्निकल तालीम की तरफ लोगों को माइल करें, टेक्निकल तालीम दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ग्वादर के लोग अपने जो पोर्ट एरिया या पूरा एरिया को हैं वो खुद से संभाल सकें, खुद से वो ऑपरेट कर सकें। माच ग्वादरा उबैदुल्ला ग्वादर मसला 1950 चे ओमान ऐसा भी था आरोचा मर्ची तक हंसते हैं। ग्वादर मरदमा एक उशक भी था कि माँ शुमारा आप वो बिजली दुआएँ सहूलतें हंसें फराम करें, लेकिन अफसोस मकाम है कि ग्वादरा सीपे के आलिशान मनसूबा ग्वादर था ये वक्त था इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोस्टल हाईवे ग्वादर से कराची या के मुल्क के दगेर हिस्से से मिलाने गए हंसें ये प्रोग्राम ये दुआएँ तफसीलन हंसें ग्वादरा मुकम्मल बीतगा, लेकिन ग्वादर मरदम ग्वादर रिहायशी रोज मर्ची तक पानी दो बिजली दो ये मसले सरा रोड बंद करना गया। सरकारा तो ये लोटक बीतते हैं कि हंसें सरकार हंसें ग्वादर मसले ग्वादर अवाम मसले अलवेगा मर्ची ग्वादर मरदम ग्वादर मसने मनसूबा जो शुरू बीतगा आ मनसूबा मुकम्मल बीतगा, अरबानी रुपये मनसूबा मुकम्मल बीता, लेकिन ग्वादर अवाम ग्वादर शहरी रोज मर्ची तक आप और बिजली और टालरिंग और रोज़गार वास्ता परेशान हैं। बायद हमेशा कि हर सरकार के कि ए सीपे के कार शुरू होता इंचे मसने मनसूबा शुरू होता ये मनसूबा इनता ग्वादर जो बुनियादी मरदम हंसते हैं आइए रिहायशी हंसता बायद हमेशा कि आ ग्वादर मसला अलविता, लेकिन ग्वादर 1958 से बगैर ना कि 2025 मर्ची ग्वादर मरदम आप और बिजली वास्ता एहतजाजन रोड बंद कर गया। ये इंतहाई जुल्म ज़्यादती है। सरकारा ये लोटी कि आ ग्वादरा आप बिजली है, रोज़गार है और बाडर टेड है और दुनिया से तालीम है, सेहत है, ये चीज़ा से मुकम्मल बेका ये तरक्या ग्वादर मरदमा भी शामिल बेकनते हैं। और ग्वादर इंतहाई अहसास और इंतहाई अहमियत आमिल शहर है, लेकिन अफसोस मकाम है कि एक इंचो बलाए मनसूबा शुरू भी था ये मनसूबा था ग्वादर मरदम रोज मर्ची तक यानी एक मजने मुद्दतिया तक मर्ची भी ग्वादर मरदम रोडन सरा एहतजाज कर गए होती अक्कनी वास्ता लूटक ये बीते कि ग्वादर तरक्की वास्ता इक्तसादी रादारी प्रोग्राम जो बीतता से दुनिया को मलाने के वास्ता से ग्वादर इंतहाई अहम शहर है, लेकिन आइए शहरी आइए अवाम बुनियादी सहूलतां से महरूमा। सरकारा लूटी कि ग्वादर आप बिजली तालीम रोज़गार और टार्निंग के खात्मे वास्ता मुस्तकिल अल्ले तलाश करना लूटी। मेरा नाम सुलेमान आशिम है, मैं इन शॉर्ट स्टूडियो में बैठा हूँ
اور اس وقت میں گوادر کی تاریخ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ گوادر 1783 سے پہلے بلوچستان کا حصہ تھا، تو اس کے بعد سلطنت آف عمان کے شہزادے سلطان بن حامد وہاں شکست کھا کے مسقط سے وہ گوادر پہنچے۔ گوادر پہنچنے کے بعد تو وہاں سے اس کو تھوڑی ہیلپ مل گئی اور وہ خان خلات کے پاس چلے گئے۔ اس وقت بلوچستان کی حکمرانی خان خلات کے پاس تھا، تو انہوں نے ان کو مدد کی، اور ان کی مدد اور اس کی تعاون کے ساتھ وہ بلوچوں کے ساتھ جو ہے نا پھر عمان چلے گئے، اور عمان کے اپنے ان بھائیوں کو شکست دیا، اور پھر وہاں پر اس نے مسقط عمان کو قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد گوادر سلطنت آف عمان کا ایک صوبہ بن گیا، تو انہوں نے اپنا ایک گورنر وہاں رکھا۔ اس کے بعد 1958 کو یہ پاکستان میں شامل ہوا، لیکن اس سے پہلے 1838 کو افغانستان کی طرف برطانیہ کی افواج کی کوششیں تھی کہ میں ان کو قبضہ کروں، تو اس کو بچانے کے لیے اور اس پر مسلط ہونے کے لیے ان کو برطانیہ کے فوجیوں کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، گوادر کو اپنا بیس بنایا، اور یہاں پر انہوں نے تاریخی بلڈنگیں بنائیں، جیسے تار آفس بنایا، اور ڈاکخانہ بنایا، اسکولیں بنائیں، اور پانی کا بندوبست کیا، کچھ ترقیاتی کام کیے، لیکن اس طرح وہ کامیں نہیں ہو سکیں جو اس کو کرنے چاہیے تھی۔ لوگ بہت کچھ امیدیں رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، 1958 کو وہ لوگ پاکستان میں شامل ہونے کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور ان کی کوششیں برابر ثابت ہو گئیں، اور آخرکار 1958 کو پاکستان میں گوادر شامل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعلیم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جاننا، اور علم وہ چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ تو تعلیم وہ چیز ہے کہ اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور گوادر کے حوالے سے جو میں یہ بتانا چاہوں کہ ہمارے گوادر میں چونکہ تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس مختصر سی گفتگو میں وہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن مختصراً یہ ہے کہ گوادر میں تعلیم کا جو مسئلہ ہے، وہاں پہ اسکولوں میں، خاص کر سرکاری اسکولوں میں، سرکاری اداروں میں تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں۔ وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، اور جو ہے نا بجلی کا مسئلہ ہے، اور اساتذہ کرام کی کمی ہے، اور بہت سارے ایشو ہیں جس سے جو ہے نا تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ یعنی جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے ان سرکاری اداروں سے، تو وہ اصل وہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ سرکار کو تعلیم کے بجٹ میں، اس کا جو بجٹ ہے وہ اس میں تقریباً اضافہ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو گوادر ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ بجائے ترقی کرنے کے تنزل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ وہ خدا را اس اہم مسئلے پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے ہیں، اور ان پہ جو ہے نا ہمیں ہی توجہ دینا ہے، اور سرکار کی سرپرستی میں اس کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اور جو اساتذہ غیر حاضر ہیں، اکثر ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی بھی شارٹیج ہے، اساتذہ کی بھی کمی ہے، اور جو ہے نا جو تدریس کا عمل ہے، خاص کر پرائمری اسکولوں میں، دیہی علاقوں میں، وہاں پہ یہ ہے کہ 6 کلاسوں کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، یعنی کچی کلاس سے لے کر 5ویں تک 6 کلاسوں میں ایک استاد پڑھاتا ہے، اور اس کے پاس وقت کی بھی کمی ہے۔ مختصر وقت میں وہ کیا پڑھا سکتا ہے تمام کلاسز کو؟ حالانکہ اب دوسرے علاقوں میں جائیں، خاص کر اس دور میں جو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہم جو ہے نا بالکل صفر پہ ہیں، اور ہم نے تو اسٹارٹ ہی نہیں کیا سمجھو، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دیگر ممالک نے تعلیم کے حوالے سے کتنا جو ہے نا ترقی کیا ہے،
اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارے اداروں میں ابھی تک پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، بجلی نہیں ہے، اساتذہ کرام کی کمی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، کمروں کی کمی ہے، تو ڈیسکوں کی کمی ہے، کتب جو ہے نا تدریسی کتب وقت پہ نہیں ملتے سرکار کی طرف سے۔ تو ان تمام حوالے مسائل کے باوجود جو ہے نا ہمارے بچے ان اداروں میں جا کے پڑھتے ہیں، تو ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بس ان کو تراشنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی ہو کہ جو ہے نا ان ہیروں کو تراش کر ان کو ہیرے بنائے ہیں۔ اب بھی جو یہ CSS کا جو امتحان ہوا ہے ہمارے جو ہے نا ڈسٹرکٹ گوادر میں، جیونی ہے، پسنی ہے، دیگر علاقوں میں ویسے ہیرے پیدا ہوئے کہ انہوں نے بالکل ٹاپ کیا ہے، جو ہے نا وہ جو مختلف سول ادارے تھے یا پوسٹ تھے ان پہ الحمدللہ وہ آ گئے۔ تو ان کی اپنی محنت تھی، اساتذہ کرام کی جو ان کے پیچھے جو آتا، ماں باپ کا، والدین کا جو ان کے جو ہے نا سرپرستی میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا اس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جو نوجوان ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، بس اگر گورنمنٹ کی طرف سے اگر ان پہ مزید جو ہے نا توجہ دی جائے، جو سہولیات میں نے بتائے ان کو اگر حل کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ بھی ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ہمارا پورٹ ہے اس کو چلا سکتے ہیں، جو دیگر ادارے ہیں، یہ جو 19 یا 20 گریڈ کے جو افسران ہوتے ہیں جو اکثر باہر سے آتے ہیں، تو یہ ہمارے گوادر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اکثر والدین ایسے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کوئٹہ میں یا کراچی میں یا لاہور میں، اسلام آباد میں نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا جو اس مہنگائی کے دور میں وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے ہاں۔ لیکن بس یہ ہے کہ اگر ان کو ہم سپورٹ کریں تو ماں باپ کی یا والدین کی غربت کی وجہ سے تو وہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو اس مہنگائی کے دور میں، وہ اپنے پیٹ پالنا بمشکل سے کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر سرکار جو ہے نا کسی بچے کو اسکالرشپ کے ذریعے سے اگر پڑھاتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں، والدین کو سفارشات ان کے پاس نہیں ہوتا، CMNA یا MPA کا ان کی پہنچ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ بیچارے رہ جاتے ہیں، وگرنہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے ضلع میں تھوڑا یہ تعلیمی مسائل جو ہم نے کہے ہیں، اگر گورنمنٹ چاہے تو جو ہے نا ان کو سپورٹ کر لے سرکار، اگر ہمارے ضلع میں جو تعلیم کے مسائل ہیں ان پہ اگر وہ ایمانداری سے توجہ دیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم بھی کسی سے جو ہے نا تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں، کہ اگر کسی قوم میں تعلیم نہیں ہے تو سمجھو وہ ترقی کی بجائے تنزل کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جہان نے، دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ اس علم کی بدولت سے کی ہے، اور اس کا ہمیں اللہ پاک بھی جو ہے نا اس کا درس دیتا ہے، قرآن میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں بھی ہے، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو ہے نا ہم علم حاصل کرتے رہیں۔ علم سے اپنی پہچان ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ تو اگر ہمارے اندر تعلیم نہیں ہوگا تو شعور ہم میں نہیں ہوگا، تو اگر شعور ہم میں نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، قوم کو کیا ترقی دیں گے، اس کو کیا سنبھالیں گے۔ تو آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے قوم کے بچوں کو اور حاکم وقت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ خدا را ہمارے جو گوادر ہے ہمارا جو اس میں جو ہے نا تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوادر اسپورٹس کے حوالے سے ہمیشہ زرخیز رہا ہے۔ گوادر میں فٹ بال اور کرکٹ بکثرت کھیلی جاتی ہے، خاص کر فٹ بال میں
ग्वादर ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, जो पाकिस्तान के सतह पे भी कुछ खिलाड़ियां मुतारिफ हो चुकी हैं, जो डिपार्टमेंट फुटबॉल भी खेल चुके हैं, जिनमें खासकर अब्दुल गफूर मैर, असलम खटे, ये वो नाम हैं जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल बाकायदा खेल चुके हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, कादिर चैना, कैप्टन सुलेमान और अहमद वाजू। इनकी फुटबॉल की तर्ज थी और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तर्ज के फुटबॉल खेला करते थे, जिनसे शायकीन लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। और उनके खेल देखने के लिए ग्वादर के अवाम खेल के टाइम से 1 घंटा 2 घंटा पहले जाके इनके क्लबों में बैठ के इनकी किट करने को देखा करते थे, किस तरह ये किट करते हैं, कौन आया हुआ है, नाम कमाया। ग्वादर में अब भी फुटबॉल जारी है और बाकसरत से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और अभी भी बहुत से नाम फुटबॉल के मैदान में पैदा हो चुके हैं। जैसा कि सुबान करीम का आपको पता है, ग्वादर का एक अच्छा अंडर 19 खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर चुका है। और उम्मीद यही है कि ग्वादर आइंदा भी फुटबॉल के मैदान में इसी तरह अपना मकाम बनाता रहेगा। ग्वादर में इस वक्त जो फुटबॉल खेला जाता है, वहाँ पे 2 फुटबॉल स्टेडियम हैं। एक का नाम बाबा बेजंजो फुटबॉल स्टेडियम और दूसरा इब्राहिम फेले फुटबॉल स्टेडियम है। बाबा बेजंजो फुटबॉल स्टेडियम में काफ़ी काम हो चुका है। वहाँ के सदर DFA के सदर मीर अरशद कलमती के ज़ेर सरपरस्ती में गिरास भी हो चुका है। वहाँ फील्ड लाइट्स भी लग चुके हैं, जहाँ पे आम दिनों के साथ साथ रमज़ान मुबारक में नाइट को भी फुटबॉल खेला जाता है।